السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز میں صف بندی کرنا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت صفوں کی خالی جگہیں پر کرنے والوں پر رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ 351 پر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صف میں خالی جگہ کو پر کیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالی جل شانہ اسے اپنی رحمت سے ملا دیتے ہیں، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں مرکات شریف میں منقول ہے، صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صف کے درمیان ایسی جگہ پر کوئی سامان رکھ دے کہ صف پوری نہ ہو سکے، یا صف میں خالی جگہ دیکھ کر بھی اسے پر نہ کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 723 حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دین اسلام دین حکمت ہے، اس لیے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ سب دائیں طرف کھڑے ہوں، بائیں طرف خالی جگہ رہ جائے۔ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ 357 پر طبرانی شریف کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصہ کی فضیلت بائیں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو سب کو شوق پیدا ہوا کہ اسی طرف کھڑے ہوں، جس کی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہنے لگی۔ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام اجر و انعام کے شوق میں کیا کیا عمل کرتے تھے، اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلتا فوراً اس پر عمل کرتے۔ سارے کے سارے صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ دائیں طرف زیادہ اجر و انعام ہے تو دائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو بائیں طرف کے اجر و انعام کا وعدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم نمازوں کی صفوں کو پورا کریں، اس کے اندر کی خلا پوری کریں، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ تو گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی اور اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ باتوں کو اور اعمال کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاں سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔